بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بدعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ بدعت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ ہر نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جس کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو بلکہ اس سے شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہو وہ بدعت سیئہ ہے اور وہ مردود ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے اور 1400 سال سے ساری امت اسی تقسیم کی قائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بدعت حسنہ جائز ہے جبکہ بدعت سیئہ مردود ہے۔ اب ہم بدعت کی اقسام پر گفتگو کرتے ہیں۔ علماء کرام نے بدعت کی درج ذیل اقسام بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلے بدعت واجبہ ہے۔ وہ کام جو اپنی حیت میں تو بدعت ہوگا لیکن اس کا وجود واجب کی طرح دین کی ضرورت بن جائے اور اسے ترک کر دینے سے دین میں حرج واقع ہو جائے، جیسے قرآنی آیات پر اعراب لگانا، اصول تفسیر مدون کرنا، اصول حدیث بیان کرنا اور باطل مذاہب کا رد کرنا، یہ سب بدعت واجبہ ہیں، اور اگر ہم ان کو ترک کر دیں تو دین میں حرج واقع ہو جائے گا۔ بدعت محرمہ یا محرمہ وہ نئے کام یا نئے امور جو اصول دین کے مخالف ہوں، جیسے نئے مذاہب جن میں قدریہ اور مرزائیہ وغیرہ ہیں، یہ بدعت محرمہ ہیں، جبکہ ان مذاہب باطلہ کی مخالفت اور تردید بدعت واجبہ ہے، یعنی ہم ان مذاہب کو نہیں مانیں گے، اگر ہم ان کو مانیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بدعت مکروہہ ہیں، جن نئے کاموں سے منسلک سنت موقدہ یا غیر موقدہ چھوٹ جائے ان کو بدعت مکروہہ کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس میں مساجد کی بلا ضروری فخر یا آرائش کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح بدعت مباحہ ہے وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو، جسے مسلمان صرف جائز سمجھ کر ثواب کی نیت کے بغیر اختیار کریں، یہ بدعت مباحہ ہے، جیسے نماز کے بعد مصافحہ کرنا وغیرہ۔ اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کر بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بدعت مستحبہ وہ کام جو اصلاً نیا ہو لیکن شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہ آئی ہو اور نہ ہی مسلمان اسے واجب سمجھ کر انجام دیں بلکہ کار ثواب اور مستحسن امر سمجھ کر کریں، ایسے کام بدعت مستحبہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً نماز تراویح کی جماعت، محافل میلاد اور محافل عرس وغیرہ کا انعقاد کرنا بدعت مستحبہ ہیں۔ بدعت کی اقسام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بدعت حسنہ پر عمل کرنا جائز اور درست ہے جبکہ بدعت واجبہ پر عمل کرنا لازم ہے، لہٰذا ہر بدعت کو گمراہی قرار دینا جہالت اور گمراہی اور قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے۔ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت نئی چیزوں کی ایجاد ہے اور نئی چیزوں کی ایجاد اللہ رب العزت کی شان ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی بلکہ بدعت کی بہت سی اقسام ہیں، وہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا تعین کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعت حسنہ پر عمل پچھلی امتوں میں بھی رائج تھا۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ کرام نے بہت سی بدعت حسنہ کا آغاز کیا جو آج بھی ہمارے معاشرے اور دین میں رائج ہیں۔ بدعت حسنہ کا آغاز کرنے والا اس پر عمل کرنے والوں کی مثل اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔